بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ۔ کلمہ لفظ ہے، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، جو بس اب معنی کی علامہ جامی علیہ رحمہ وضاحت کرتے ہیں۔ اب وہ لام جارہ وہ تو واضح ہے، تو پہلے اس کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ اصطلاحی کہ معنی ما یقصد بشیء، ما یقصد بشیء، معنی وہ ہوتا ہے جس کا قصد کیا جائے شے کے ساتھ۔ جی علامہ جامعہ علیہ رحمہ معنی کی وضاحت کرتے ہیں کہ پہلے معنی کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ کہ معنی وہ شے ہوتی ہے کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ۔ معنی وہ شے ہے کہ قصد کیا جائے اس شے کا کسی شے کے ساتھ ہو۔ پلاؤ بھی ما موصولہ یقصد و ضمیر نائب فاعل بے شے ان جڑائی اے دالی تے ما یقصد مدلولی صوفیاں نال نہیں کام چلنا۔ قصد کیا جائے اس ماں کا اس شے کا کسی شے کے ساتھ۔ پھر آخر معنی وہ شے ہے کہ قصد کیا جائے اس ماں کا کسی شے کے ساتھ۔ پھر آخر معنی وہ شے ہے کہ قصد کیا جائے اس کا کسی شے کے ساتھ۔ کسی شے کے ساتھ۔ تو جس شے کے ساتھ قصد کیا گیا ہے وہ آگے عام ہے۔ او بے شیء وہ عام ہے، وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھائیے، وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں غیر لفظ تو واضح ہیں، تو غیر لفظ جیسے دوال اربع، جیسے دوال اربع۔ چلو جی، المعنی ما وہ شے ہے قصد کیا جائے اس شے کا بے شے ان شے کے ساتھ۔ اے ما یقصد مدلولی تے بے شے ان دالی، انہوں نے نئے فعل ٹھوکی۔ جی معنی وہ شے ہے کہ قصد کیا جائے اس کا شے، اس شے کا، یعنی جڑی ماں ہے شے کے ساتھ۔ اے بے شین والی شے کون ہے؟ دال۔ وہ لفظ کو جندا قصد کریدا ہے وہ کی ہوندا ہے؟ دال۔ اور لفظ کو جیڑی شے سمجھ آندی وہ کی ہوندی ہے؟ وہ ہے کی ہے؟ مری نہ کہ انہوں معنی آندے نے، انہاں نہیں سمجھ آندی ہے جی۔ ویسے لفظ کا معنی کی ہے انہیں بھی کوئی نہیں پتہ لگتا، اج تک یہ بھی نہیں پتہ لگا، چوتھا سال ختم ہونے والا ہے۔ جی اور جس شے کے ساتھ جس کا قصد کیا گیا ہے، دال جس پر دلالت کرتا ہے وہ مدلول کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ یار عجیب ہے جی، ٹرپ وہ یار کشمیری ہو، اللہ بھلا کر۔ جی جی کہ قصد کیا جائے اس شے کا کسی شے کے ساتھ، جندہ قصد کیتا گیا ہے اے معنی ہے، تے جندے نال قصد کیتا ہے جندے کولوں وہ سمجھی گئی ہے وہ کی ہے؟ دال ہے جی۔ تو دال لفظ بھی ہوتا ہے اور پچھے پڑھے ہو یار، حد ہوگی، چنگی گل ہے جی۔ اللہ اکبر۔ چلو معنی کرو، کر لیا جی، اگے چل میں۔ وهو إما مفعل اسم مكان بمعنى المقصد أو مصدر ميمي بمعنى المفعول أو مخفف معني اسم مفعول اسم مفعول كمرمي کاف تجارت مرمیون، چنگی گل ہے یار۔ توجہ، علامہ جامی علیہ رحمہ
بیان فرماتے ہیں، پہلے اصطلاحی معنی بیان کیا ہے، اب صیغہ بیان کرتے ہیں، اب اور لغوی معنی بیان کرتے ہیں، اور کیا بیان کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ یہ مانن جو ہے نا، مانن یا تو اصل میں ہے مانایون، کیا؟ تو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلائی مانان تے پھر مانن، تو ثلاثی مجرد کا ظرف مفعل کے وزن پر آتا ہے فعل یا فعلوں کا، کہ کوئی نہیں آتا؟ مصدر میمی بھی اس وزن پر آتی ہے، مصدر آتی ہے، تو یا یہ ظرف کا صیغہ ہے، یا یہ ظرف کا صیغہ ہو تو پھر معنی ہوگا بمعنی مقصد، قصد کرنے کی جگہ، قصد او یا نا یا نہیں دا معنی نہیں آندا، انہیں ارادہ کیتا، قصد کیتا، بھول گئی ہر شے۔ اگر یہ کیا ہو اسم مکان ہو تو پھر معنی ہوگا مقصد، قصد کرنے کی جگہ، یا یہ مفعل مصدر میمی ہے، کیا ہے؟ مصدر میمی ہے، پھر معنی ہوگا قصد کرنا، پھر کیا کہ جی؟ علامہ جامع علیہ رحمہ صیغہ اور لغوی معنی بیان فرماتے ہیں کہ یا یہ اسم مکان ہے ثلاثی مجرد سے، ہوا ظرف دا صیغہ، تو پھر ثلاثی مجرد مضرب کا کیا معنی ہے؟ منصب کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے کی جگہ، تو یہاں کیا معنی ہوگا؟ مقصد، یعنی مقصد، قصد کرنے کی جگہ یار توفیہ۔ یا یہ مصدر میمی ہے، پھر کیا معنی ہوگا؟ قصد القصدو، پھر کیا معنی ہوگا؟ القصد قصد کرنا، قصد کرنا، قصد کرنے کی جگہ یا قصد کرنا، سمجھ آؤندی پئی ہو؟ اے شاباش جی۔ ہن سوال سمجھتے پھر اگلی گل سمجھیے۔ اچھا، وچ بمعنی مفعول جواب بعد وچ یا یہ مخفف ہے، یا یہ مانویون سے، مانویون تھا یا یہ اسم مفعول ہے، یا یہ تیسرا احتمال کیا ہے؟ یا یہ اسم مفعول ہے، تو سوال ہے، وہ بڑا سوال بعد سوال ہے کہ اسم مفعول ثلاثی مجرد کا مانن کے وزن پر تو کوئی بھی نہیں آتا، مفعن کے وزن پر تو کوئی اس کا مفعول نہیں آتا، کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں یا یہ اسم مفعول ہے، یا یہ اسم مفعول ہے، سوال ہے کہ اسم مفعول ہو تو ثلاثی مجرد کا تو مفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے، مفعن کے وزن پر تو یہ تو مفعن ہے، تو اس کا جواب دیا اصل میں ہے مانویون، اصل میں ہے مانویون، سید ونتن والے قانون کے تحت بنے۔ اچھا، جب مانویون ہو تو معنی کیا ہوگا؟ مقصود، قصد کیا گیا، کی مضروبن تو مقصودن، ایشا بس دھیان کریں۔ تو پھر بن گیا مانویون کی، یا مشدد آخر میں مرمویون کی طرح، تو ما قبل کے ضمے کو تو بن گیا جیسے مرمویون سے مرمویون، تو پھر ایتھے پہنچ کے تے اگوں خلاف قیاس ہری آ ٹھکے، کون؟ قیاس۔ مرمیون میں دو یاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا، دو یاؤں میں سے بن گیا استغفر اللہ، بن گیا مانیون، کیا بن گیا؟ پھر ما قبل کے کسرے کو فتح سے بدلا ہے، یہ گاؤں سارا خلاف قیاس ہی ہے، تو بن گیا مانایون۔ آگے پھر قانون اری آ گئے، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلایا مانان تے مانن، آگے سمجھے کیا کیا جی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یا یہ مخفف، یہ اسم مفعول ہے، یہ اسم مفعول تیسری صورت بمعنی مقصود،
قصد کیا گیا، قصد کیا گیا کہتے گیا جی باقی قصد گیا۔ تو اب سوال ہے کہ یہ اسم مفعول اس وزن پر تو نہیں ہوتا، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں ہے مرموزن کی طرح، مرموزن کی طرح، مانوزن، پھر سیدن والے قانون کے تحت بن گیا مانوزن، پھر ما قبل کے کو کسرہ کے ساتھ بدلا معنیجن ہو گیا، اور یہاں تک تو قانون ہے، پھر خلاف قیاس ایک یا کو حذف کیا تو بن گیا مانیون، پھر ما قبل کے فتح کسرے کو، یہ بھی خلاف قیاس بن گیا، پھر قانون آ گیا یا متحرک ما قبل مفتوح مانان، التقاء ساکنین سے الف گر گیا تو الف لام آ جائے تو المانا، آگی سمجھ اے شابہ سے۔ اب سوال ہے، سوال یہ ہے وچ کچھ جواب آ گیا جی۔ سوال یہ ہے کہ مانن جو ہے کون، یہ اسم مکان ہے، یہ یا مصدر ہے یا اسم مفعول ہے، کیا کہ جی؟ سوال ہے کہ مانن یہ اسم مکان ہے یا مصدر میمی ہے یا اسم مفعول ہے؟ تینوں ٹھیک نہیں ہیں، تینوں ٹھیک نہیں۔ اسم مکان اس لیے کہ اب معنی بنتا ہے کہ کلمہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے قصد کرنے کی جگہ کے لیے، جو معنی لفظ ہے، معنی لفظ ہے، کلمہ لفظ کلم کجے کافیے وچ کلمے دی تعریف ہی نہیں آئی، کافی آئی کول کتھے تو ویکھ اکھا پٹکا بلا کی لکھیا اوتھے جی، کلمہ لفظ ہے، اے تعریف پڑھ دے پہ کلمے دی جی، کلمہ لفظ شرح جامی تو جی شروع نہیں کلمے دی تعریف پہ پڑھتے ہیں اور کہ تو شروع ہو رہا، کلمہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے قصد کی جگہ میں، قصد کرنے کی جگہ کے لیے، قصد کرنے کی، کرنے کی جگہ، تو کلمہ ایسا لفظ تھوڑا ہی ہے جو قصد کرنے کی جگہ کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، تو لہذا یہ مصدر میمی نہ ظرف والا معنی نہیں بن سکتا، ظرف والا، معنی نہیں بن سکتا، اور اگر اس کو بنائیں مصدر، کیا بنائیں؟ پھر معنی بنے گا کہ کلمہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے قصد کرنے کے لیے، قصد قصد کرنے کے لیے، معنی کا قصد کیا جاتا ہے، قصد کرنا تو نہیں ہوتا، کرنا تو نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اگر اس کو میمی بنایا جائے تب بھی ٹھیک نہیں، کیوں؟ وہ تو ہو گیا مصدر میں، ٹھیک ہے، کیونکہ میمی چھڑ تو مصدر بنائیں، بننا تو میمی ہے نا، کوئی مما تھوڑی بننی، بھی ٹھیک نہیں، ہاں، تو تعریف کیوں معنی بنے گا قصد کرنا، تو معنی کا قصد کیا جاتا ہے، معنی لفظ کا، کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، یعنی قصد کرنے کے، قصد کرنا نہیں ہے، قصد اس کا کیا جاتا ہے، وہ لفظ سے معنی کا قصد کیا جاتا ہے، وہ مفعول والا معنی بنتا ہے، قصد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک نہیں، تو اگر اس کو بنائے اسم مفعول، اگر بنائیں اسم مفعول، اب معنی تو ٹھیک بنتا ہے کہ کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ مقصود کے لیے، قصد کیے جانے کے لیے، قصد کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، یعنی جس کا قصد کیا گیا ہے لفظ سے، جس کا قصد کیا گیا ہے لفظ، تو لفظ سے معنی کا قصد کیا جاتا ہے، معنی تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مفعن کے وزن پر ثلاثی مجرد کا مفعول نہیں آتا، جواب کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ اسم مفعول اگر نائن بنائیں تو معنی تو ٹھیک ہے، چونکہ معنی مقصود ہے اور قصد اس کا کیا جاتا ہے، اور ہر معنی دا لفظ کو کی کیتا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، قصد کیا جاتا ہے، یار کمال ہے جی۔ لیکن ثلاثی مجرد کا اسم مفعول مفعن کے وزن پر نہیں آتا، نہیں آتا، تو اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے، دھیان کر کہ جب یہ بنائیں گے نا اسم مکان، جی، کیا بنائیں گے؟ جب یہ بنائیں گے اسم مکان، یا بنائیں گے مصدر میمی، تو دونوں صورتوں میں یہ بمعنی مفعول ہوگا، دونوں صورتوں میں یہ بمعنی مفعول ہوگا، اسم ظرف بھی بمعنی مفعول، تے مصدر میمی بھی بمعنی
یعنی مقصد بمانا مقصود تا مانا ٹھیک ہے، مانا ٹھیک ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے کہ اسم مکان اور مصدر جب مانا کو بنائیں کیا شے، معنی کو اسم مکان اور مصدر میمی بنائیں تو یہ ان دونوں صورتوں میں یہ بمان المفعول کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. یہ دونوں صورتوں میں بمعنی مفعول ہے. تو جب بمانا مفعول ہوگا تو مانا ٹھیک ہوگا. تیسری صورت کہ ثلاثی مجرد کا اسم مفعول اس وزن پر نہیں آتا تو اس کی تفصیل عرض کر دی ہے کہ یہ اسم مفعول ہے مرمیون کی طرح، پھر خلاف قیاس اس کو مفعن بنایا ہے، پھر ہے شاباش. بس وہ کون یا مفعل اسم مکان ہے بمانا مقصد یا مصدر میمی اگوں واضح سی بمانا قصد، ان دونوں صورتوں میں بمانا مفعول، لہذا ہوں ٹھیک ہے. یا مخفف ہے معنیٌ اسم مفعول کا. اچھا جی معنیٌ دے وزن تے ناقصاں دا اسم مفعول اس وزن تے آوندا ہے، آندے نے تے چاچے ویکھے نہیں جے جیسے مرمیٌ، تو پھر اس میں کیا کیا؟ تخفیف کی گئی. کیا کی گئی؟ وہ تیرے سنا دیتی ہے، تو ہن مینوں ترجمہ سنا. معنی یا مفعل اسم مکان ہے بمعنی مقصد، یا مصدر میمی بمعنی مفعول، یا مخفف ہے معنی کا اسم مفعول جیسے مرمی. یا مخفف ہے معنی اسم مفعول کا، مخفف ہے معنی اسم مفعول کا جیسے مرمی. ہاں میں بابا یا مفعل اسم مکان ہے بمعنی مقصد، یا مصدر میمی ہے بمعنی مفعول، یا مخفف ہے معنی اسم مفعول کا، سنیں اسم مفعول کا جیسا کہ مرمی. مرمیون. سوال ہے جب لفظ شروع کیا تھا، جب انہوں ویکھو نا ایک بار کنوں لفظ ہے پیچھے کہ پاٹ پوٹ گئے نا صفحے. لفظ کی شے وہاں پہ کہا تھا فی اللغات الرمیو، پھر اس کو منقول نقل کیا اصطلاحی معنی کی طرف ما یتلفظ بالانسان، تو لغوی معنی پہلے تے اصطلاحی معنی بعد میں. لغوی معنی تو یہاں اور قانون بھی یہی ہے کہ پہلے لغوی معنی ہوتا ہے پھر آج نہیں پڑھیا اندے وچ پہلے انہاں دے لغوی معنی سمجھنے نو سو نور انوار وچ ویاں قسماں دے تے پھر انہاں دے اصطلاحی معنی. تو یہاں اصطلاحی معنی پہلے بیان کر دیا، لغوی معنی بعد میں بیان کیے. انج کیوں کیا ہے جی؟ مرضی انہاں دی کیوں کیتا تسی چاچے لگ دے جا جی. ہاں جی سوال ہے کہ لفظ یہاں قانون یہ ہے کہ پہلے لغوی معنی ہوتا ہے ہوتا ہے اور بعد میں اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تو اللہ جیسے کہ پیچھے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے لفظ میں ایسا کیا ہے کہ پہلے لغوی معنی بیان کیا اور بعد میں اصطلاحی معنی بیان الرمیو تو پھر ما یتلفظ بالانسان، یہاں پر پہلے اصطلاحی معنی اور بعد میں لغوی معنی کیوں بیان کیا ہے؟ اگے لغوی ہے نا بھی سیگا دسیا تو نال ہی بمانا مقصد. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصطلاحی معنی میں تفصیل کوئی نہیں تھی، لغوی معنی میں تفصیل ہے کہ یہ اسم مکان ہے یا مصدر میمی ہے، پھر ان کو کس معنی میں کرنا ہے، یا یہ اسم مفعول ہے مخفف ہے. اس تفصیل کی وجہ سے پہلے اصطلاحی معنی بیان کیا پھر لغوی معنی بیان کیا. ہاں جی اس کا جواب یہ ہے کہ اصطلاحی معنی میں تفصیل نہیں تھی، اس لیے وہ صرف اتنا ہی ما یقصدو، تفصیل کو نہیں صرف تین مینوں سمجھان لگے تفصیل کرنی پئی بھی 15 منٹ سے رکھ پانا پہ بار بار. ہاں اس لیے اس کو پہلے بیان کیا اور لغوی معنی میں تفصیل ہے کہ سیغے میں 3 اعتمال ہیں، پھر 3 معنی بنتے ہیں، پھر مصدر میمی ہو یا اسم ظرف ہو تو پھر اس کو بمعنی مفعول کرنا پڑتا ہے. سوال جواب نے وچ اس لیے کیا کیا ہے؟ اس کو مؤخر کیا ہے. مؤخر کیا. کس کو؟ لغوی معنی بابے رہنے لگا پڑھو نے نال نہیں کم بننا. ما كان المعنى مأخوذا
محفوظا في الوضع فذكر المعنى بعده مبني على تجريده عنه. بس سوال ہے، تعریف کی تھی وضع کی، تخصیص و شیء بے شیء، تخصیص و ایک شے کو خاص کرنا، او جڑا تخصیص و شے والی شے او کون ہے؟ دال کے مدلول؟ بول اچھی، بے شیء شے کے ساتھ، یہ کون ہے؟ تو مدلول کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے یار۔ سوال ہے کہ وضع کے اندر معنی کا ذکر آ گیا ہے وضع میں، پھر لے مانن کافیت کٹ کٹ کے اعتبار تے لگیا کم جی۔ سوال ہے کہ وضع میں اور وضع کا معنی کیا تخصیص و شیء بے شیء، اس کا بھی شے کے ساتھ، تو اس میں پہلی شے کون ہے؟ شے دال ہے اور دوسری شے مدلول ہے. تو مدلول کون ہوتا ہے؟ تو وضع کے اندر معنی کا ذکر آ گیا ہے کہ کوئی نہیں آیا، تو پھر لے مانن کی کیا ضرورت تھی؟ لے تو علامہ جامی علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے جب کہ معنی ماخوذ ہے وضع میں کہ کوئی نہیں، تو لہذا معنی کا ذکر وضع کے بعد یہ مبنی ہے وضع کی تجرید پر معنی سے۔ ترجمہ بعد کریں گے۔ جواب یہ ہے کہ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ یہاں تجرید کریں گے، وضع کا معنی کریں گے تخصیص و شیء، دوسری شے نو کہاں کہ تو کر گچھ، صرف وضع کا معنی کریں گے۔ وہ جڑے علامہ وضاحت کیتی وہ نہیں، واجہ جڑا وضع کو سمجھ آتا پہ وچ جڑا ہے وچ جن دی وضاحت کیتی، کیا کریں گے؟ تخصیص و شیء، تو اب صرف دال کا ذکر ہے، مدلول کا تو وہ لمانن کے ساتھ ذکر کی ہے وہ۔ ہاں جی شابہ جی کیا کہہ دی؟ اور جب کہ ہے معنی ماخوذ وضع میں، او ماخوذ دا مطلب دی تعریف کریے تو وچ بے شے نہ ہوندا، اے ماخوذ ہے، پس ذکر معنی کا بعد وضع کے، تو سے کچھ تاج وضع ہے پس ذکر معنی کا بعد وضع کے، یہ ذکر مبنی ہے وضع کی تجرید پر۔ تجرید میں نہیں خالی کرنا، وہ لفظ دا معنی ہے نا پورا، ان دے وچوں ادھا مراد لینا، یعنی دلالت مطابقی تو کڈ کے دلالت تضمنی نال خاص کرنا۔ اور واجہ تخصیص و شیء بشیء پورا نہیں موضوع لا، پھر مینوں ویکھ لا کندا وضع تے جدوں ادھا لیا مراد کی شے ہوندا ہے، اور معنی کے جز پر دلالت کی شے ہوندی ہے؟ اچھی جب بولو۔ تخصیص و شیء بشیء یہ پورا کی موضوع ہے، تو موضوع کو مولوی جی بعض مراد لے تو کیا ہوتا ہے وہ؟ تو یہ دلالت تضمنی ہے جی۔ تو تجرید یہ ہوتی ہے کہ لفظ کی دلالت تضمنی بنا دیں، لفظ کی کچھ معنی سے خالی کریں، کچھ رہ گیا تو بعض معنی نہیں، تو بعض معنی پر دلالت کیا ہوتی ہے؟ تضمنی تھے ذرا لفظ نہیں بول دے منطق دینے تھے، مراد تو ہوئی ہے نا جی۔ مبنی ہے وضع کی تجرید پر معنی سے، شب شبا، اور جب ہے معنی او جب کہ وہی جب کہ ہے معنی ماخوذ وضع میں، پس معنی کا او پس ذکر معنی کا، ذکر معنی کا وضع کے بعد مبنی ہے وضع کی تجرید پر معنی سے۔ ہاں جبکہ صرف وہ تو منع کریں گے تخصیص و شیء، وہ جڑا علامہ جامی تخصیص و شیء بشیء او نہیں، انہوں نہیں چھیڑنا، جڑا وضع نہیں، وضع جڑا ہوندا وضع دا معنی ہے تخصیص و شیء بشیء، اوتھے وضع تو مراد صرف لینا تخصیص و شیء جی، وہ تو نہ وضاحت کیتی بھی وضع دا پورا معنی کی ہوندا ہے جی۔ اور جبکہ ہے معنی ماخوذ وضع میں، پس ذکر معنی کا بعد وضع کے مبنی ہے وضع کی تجرید پر معنی سے۔ اگے جی فخرج والالفاظ الدالة بالتبع إن لم يتعد صبر صبر صبر،
ہر تعریف کے اندر جن سے فصلیں ہوتی ہیں، ہر ہوتی ہیں، توجہ کر. تو الکالمہ تو ہو گیا معرف، کی ہو گیا تے لفظ ما یتلفظ بہ الانسان، یہ جنس ہے، یہ اور وضع یہ پہلی فصل ہے، وضع پہلی فصل ہے جی، وضع لمانن دوسری تے مفردن دن دن. اے شاباش. ہن اے وضع کولو کیڑی شے نکلی سی ہن دسن لگے نے، او بعد وچ گل کریں گے بھی پیچھے دسنا سی تاں کیوں آ کے دسیا. سنیں اے بہی دا مرجع جڑا ہی نا وضعی، کون؟ تو وضع کے ساتھ کلمے کی تعریف سے مہملات نکل گئے. کون نکل گئے؟ کیونکہ ان کی وضع لمانن نہیں ہوتی، ان کی نہیں ہوتی. ایشا بس کیا کیا جی؟ ہر تعریف میں جنسیں اور فصلیں ہوتی ہیں. اور جن سے ویسے بولے تو جنس اور فصلیں ہوتی ہیں. تو الکلمہ تو معرف ہے، لفظ جنس ہے، آگے 3 فصلیں ہیں. آگے تین فصلیں، پہلی فصل ہے وضع. فصل ہے وضع، تو وضع سے وضع سے مہملات نکل گئے. کون نکل گئے؟ کیونکہ جو محملات ہیں نا، آگے دلیل آگے آ رہی، محملات نکل گئے کیونکہ ان کی وضع معنی کے لیے نہیں، ان کی توجہ کریں. اسی طرح وہ الفاظ جو دالہ بالتبع ہیں، جو وہ بھی نکل گئے، وہ کلمے کے فرد نہیں ہیں. مثلاً حال، یہ دلالت کرتے ہیں سینے کی تکلیف پر کہ نہیں کرتے؟ لیکن ان کو بعض نے وضع کیا ہے نہیں. تو یہ بھی یہاں سے، کیونکہ ان کو لفظ وضع لمعنی نہیں کہہ سکتے، ان کو کہ کہہ سکتے ہیں. تو لہذا کلمے کی تعریف سے محملات بھی نکل گئے اور اسی طرح وہ الفاظ بھی نکل گئے جن سے عقل صرف مدلول سمجھتی ہے، جن سے جو دالہ بالعقل ہیں، جو دیوار کے پیچھے سے جو سنا ہے دیز. اب اس سے عقل نے صرف سمجھا ہے کہ کوئی بولنے والا ہے، حالانکہ دیز کو واضح نے وجود لافظ کے لیے وضع کی ہے نہیں کیا ہے جی. تو یہ بھی یہاں سے نکل گئے. تو محملات الفاظ دالہ بالتبع اور دالہ بالعقل، جیسے دیز جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا، یہ سارے لفظ وضع لمعنن نہیں ہے، یہ سارے سنیں ہی. تو یہ تینوں یہاں سے پس نکل گئے وضع کے ساتھ محملات اور الفاظ دالہ بالتبع. سنیں ہی اسی طرح الفاظ دالہ بالعقل اور نال سمجھنا ہے. ٹر شبہ پس نکل گئے وضع کے ساتھ محملات اور الفاظ دالہ بالتبع. پس نکل کے وضع کے ساتھ محملات اور الفاظ دالہ بالتبع. دالہ بالتبع از اور معلوم پڑھ باجیا. يتعلق بها ضمن وتخصيص اصلا. ہاں دلیل دی علامہ جامع رحمہ نے، وجہ یہ ہے کہ محملات الفاظ دالہ بالتبع تے دالہ بالعقل ان کے ساتھ وضع اور تخصیص بالکل تعلق نہیں پکڑتے، ان کے ساتھ بالکل تعلق نہیں پکڑا. ہاں جی شابہ جی. علامہ جامع علیہ رحمٰ نے دلیل دی ہے، یعنی وہاں دال کو مدلول کے لیے واضح نے خاص کیا ہو، یہ بات ان تینوں میں نہیں ہے جی. دلیل دیتے ہیں کہ محملات اور الفاظ دالہ بالتبع اور الفاظ دالہ بالعقل ان کے ساتھ وضع کا اور تخصیص کا بالکل نہیں ہے. سنیں کیونکہ نئی تعلق پکڑتی ان کے ساتھ وضع اور تخصیص
بالکل جی تعلق پکڑتی ان کے ساتھ وضع اور تخصیص بالکل کیونکہ نہیں تعلق پکڑتی ان کے ساتھ وضع اور تخصیص بالکل. اگے جی بابا بقیت حروف الہجاء الموضوعتی لغرض ترکیبی لام المعنى وخرجت بقوله لمعنى اذ وضعها لغرض الترکیبی لا بإزاء المعنى. بس تو اس قید سے وضع کی قید سے یہ تین نکل گئے. کون؟ الفاظ دالہ بالتبع اور الفاظ دالہ بالعقل. اور حروف ہجا. حروف یہ حروف تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں حروف ہجا، ایک ہوتے ہیں حروف مبانی، ایک ہوتے ہیں حروف معانی. ایک ہوتے ہیں یہ جب الف با تا اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہوں نا جی تو ان کو کہتے ہیں حروف ہجا. کیا کہتے ہیں؟ اور انہی کے ساتھ انہی کو ملا کر جب کلمہ تیار کرے زے یا دال جب زید کے اندر آئے اور زید تیار ہوا تو اب یہ حروف مبانی ہے. اب یہ اور حروف معنی وہ تیسری قسم جو کلمے کی جو معنی کے لیے وضع کیے گئے جو حروف کی باس میں سارے پڑھتے ہو جی کہ کون نہیں پڑھی ہیں نہ حمیر تو لے کے ہون تک. کیا کہ جی حرف کی تین قسمیں ہیں. حروف ہجا، حروف مبانی معنی. حروف ہجا جب یہ الف با تا اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جب انہی سے کلمہ تیار کرتے ہیں اس وقت ان کا نام ہے حروف مبانی. حروف اور جو کلمے کی تیسری قسم ہے جو با معنی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنیں ہی گل ختم ہو گئی. ہن دھیان کر دے رہے کہ وضع کی قید سے تین نکل گئے. کون؟ لیکن حروف ہجا بھی باقی ہیں. حروف کیونکہ حروف ہجا جو ہیں ان کی وضع ہے ترکیب کی غرض کے لیے. ان کی تو وہاں تخصیص و شے بے شے ہے. وہاں نہ وہاں تخصیص و شے ہے. وہاں کہ ایک شے کو خاص کیا ہے. ایک یعنی کن کو؟ حروف ہجا کو خاص کیا ہے. سمجھیا؟ تو حروف ہجا جو ہے نا ان میں تخصیص و شے ان پائی گئی ہے. ان میں کہ ان کو ایک شے کو خاص کرنا یعنی حروف ہجا کو خاص کرنا یہ پایا گیا ہے. لیکن کس کے لیے خاص کرنا؟ ترکیب کی غرض کے لیے. کس کے لیے؟ حروف ہجا کو خاص کیا گیا لیکن کس لیے؟ نہ کہ معنی کے مقابلے میں، نہ کہ تو لہذا لمانن والی قید سے کلمے کی تعریف سے حروف ہجا نکل گئے. حروف آگے دلیل دی کیونکہ ان کی جو وضع ہے کن کی؟ حروف ہجا کی، وہ ترکیب کے لیے ہے کسی معنی کے مقابلے میں نہیں ہے. کسی ہاں جی شاہ جی کیا کہ جی وضع سے وضع کی قید سے حروف ہجا نہیں نکلے کیونکہ حروف ہجا جو ہیں ان میں تخصیص و شے ہے. ان میں کیونکہ وہ وضع کیے گئے ہیں مطلب ہے کہ ان میں تخصیص و شے ہے لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ وہ غرض ترکیب کی غرض کے لیے ہے اور معنی کے مقابلے میں نہیں ہے. معنی کے تو لہذا لمانن کی قید سے کلمے کی تعریف سے پھر دلیل دی آگے کیوں نکل گئے کیونکہ ان کی جو وضع ہے وہ کس لیے ہے؟ ترکیب کی غرض کے لیے ہے، معنی کے نہیں ہے. اے شاباش ہے جی. اور باقی رہ گئے حروف ہجا جو وضع کیے گئے. باقی رہ گئے تو مطلب وضع تو نکلے نہیں آگاہ کرنے نہیں. حروف ہجا جو وضع کیے گئے ہیں ترکیب کی غرض کے لیے نہ کہ معنی کے مقابلے میں، جب یہ باقی رہ گئے اور نکل گئے کون؟ ماتن کے قول لمانن کے ساتھ پھر دوبارہ بطور دلیل وضاحت کر دی کیونکہ غرض حروف ہجا کی
استغفر اللہ، کیونکہ وضع حروف ہجا کی ترکیب کی غرض کے لیے ہے. بھئی الف با تا اس واسطے انہاں دی وضع کیتی بھی انہاں کولوں کلمے بنانے نے، انہاں کولوں بنانے نے جی، نہ کہ معنی کے مقابلے کے لیے. شاباش شاباش شاباش. اور باقی رہ گئے حروف ہجا جو وضع کیے گئے ہیں ترکیب کی غرض کے لیے نہ کہ معنی کے مقابلے کے لیے. شاباش. کے قول ایمان کے ساتھ، کیونکہ وضع حروف ہجا کی ترکیب کی غرض کے لیے ہے نہ کہ معنی کے مقابلے کے لیے. شاباش شاباش شاباش. حروف ہجا جو وضع کیے گئے ہیں ترکیب کی غرض کے لیے نہ کہ معنی کے مقابلہ کے لیے، اور نکل گئے ماتن کے قول معنن کے ساتھ، کیونکہ وضع حروف ہجا کی ترکیب کی غرض کے لیے ہے نہ کہ معنی کے مقابلہ. ترکیب کی غرض کے لیے، ترکیب کے لیے کو مطلب ہے ترکیب کی غرض کے لیے ترکیب اضافت بیانی ہے، یعنی ان کی وجہ ہے بے انہاں کولوں کلمے بنانے نے، انہاں کولوں کلمے بنانے نے. الف تے واو تے یا تے سین نو کٹھیاں کر کے تے بنیا کی اویس، تے فے تے سواد لام کٹھا کیتا تے نہ فے تے یا تے سواد لام نو کٹھیاں کیتا تے فیصل. جی اگے جی فین قد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وضع لمعنى. علامہ جامی علیہ رحمہ خود سوال کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں پتر جی تعریف جو ہے وہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہو رہی. تعریف بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی وضع ہے دوسرے بعض الفاظ کے لیے، دوسرے بعض. تو اب وہاں یہ بات سچی نہیں آتی کہ ان کی وضع ہے معنی کے لیے. کیا کہ جی او میں بات عرض کرنا جیب وچ پائے نہ کٹ دیاں باہر انہوں نے. ہاں جی علامہ فرماتے ہیں کہ تعریف جامع نہیں ہو رہی، ان دی محنت کریے جامع ہو جا. تعریف جامع اس طرح نہیں ہو رہی کہ کلمے کے فرد ہیں تعریف سچی نہیں آ رہی، کلمے کے فرد ہیں واجہ معرف کا فرد ہوئے تعریف سچی نہ آوے تو انہوں ہی آکھی دے نہ کی جامع مانے. او مانے ہجے رہن دے جامع نہیں ہو پلا ہوئے جامع مانے دو میں کٹھے تو نہیں نا جی ایٹھا ہوتا ہو کے بیان کر. بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی وضع الفاظ کے لیے کہ لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہے، ان پر یہ بات سچی نہیں آتی کہ ان کی وضع کس کے لیے، معنی کے لیے. دھیان کر الفاظ کی وضع معنی کے لیے وہ تو یہ سارا پردہ نہیں پہ جن پردہ پہ منہ چو سارے الفاظ ہیں جن کی وضع کس کے لیے اور جڑا ان تک سمجھتے پہ ہیں. لیکن وہ الفاظ لفظ اسم الف سین میم لفظ اس کی وضع ہے الفاظ کے لیے، زید عمر بکر وغیرہ کے لیے، کہ کوئی نہیں اسم دے افراد اسم بول کے بھی زید کیے، لفظ زید کیے، لفظ امرن کیے، لفظ بکرن کیے، لفظ فیصلن. تو لفظ اسم کی وضع الفاظ کے لیے، لفظ الفاظ کے لیے، لفظ فعلن کی وضع لفظوں کے لیے. ضرب کیے، یضرب، لم یضرب، اضرب، لا تضرب، یہ سارے لفظ نہیں ہیں. تو یہ لفظ فعل کی وضع کس کے لیے، لفظوں کے لیے. ہر لفظ حرفن اس کی وضع بھی لفظوں کے لیے. من الہ بھی جڑا من لفظ ہے ایک ہی ہے، الہ جڑا لفظ ایک ہی ہے، با جارہ جڑا حرف ایک ہی ہے، با جارہ کی حرف ہے. تو لفظ اسم، لفظ فعل اور لفظ ان کی وضع معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ الفاظ کے لیے. سنیں اسی طرح جتنے یہ اصطلاحات ہیں، فاعلن کی وضع ہے ضاربن ناصرن عالمن کے لیے کہ کوئی نہیں. لفظ مفعولن کی وضع ہے مضروبن معلومن منصور رن وغیرہ ان الفاظ کے لیے. تیرے کو جو پوچھا جائے بھی جڑا وزن کڈی دا ہے
وزن مانے دا کٹی دے ہاں لفظاں دا جی بے مضروب ان کی تو تسی کی کمے گا تے منصور ان ضارب ان عالم ان، تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کی وضع نہ کہ معنی کے لیے. تو تعریف اپنے افراد کو، حالانکہ اسم فعل حرف یہ کلمے کے افراد ہیں، کلمے کے، اور کلمے دی تقسیم یہ ناول کرنی جنہ وال تقسیم ہوئی وہی فرد نہیں بنے تو اور واجہ پڑھنا ہی تو فیا. پس اگر تو کہے سنیں نے اس اعتراض، یہ اعتراض مبنی ہے ایک مقدمہ وہمیہ پر. کس پر؟ وہ مقدمہ وہمیہ یہ ہے کہ معنی لفظ نہیں ہوتا، معنی ایک وہم بھائی، معنی پھر سوال کر دیتا ہے. پس اگر تو سوال کرے کہ تحقیق وضع کیے گئے ہیں بعض الفاظ بعض دوسرے کے مقابلے میں، اور لکھے قد وضع اور کا لفظ اسم بین سو لکھے تے بے ازائے بعض آخر کا زید و امر انہوں نے مقابلے پس کیسے سچی آئے گی اس بعض پر یہ بات کہ وضع کیے گئے ہیں وہ معنی کے لیے. اب یہ بات تو سچی نہیں آتی، ان کی وضع معنی کے لیے نہیں، ان کی وضع تو لفظ کے لیے. ہاں جی. بس اگر تو کہے تحقیق وضع کیے گئے ہیں بعض الفاظ بعض دوسرے الفاظ کے مقابلے میں، پس کیسے سچی آئے گی اس بعض پر یہ بات کہ وضع کیا گیا ہے وہ بعض معنی کے لیے، وہ بعض الفاظ نہیں، لفظ اسم، لفظ فعل، لفظ حرف. بس اگر کہے تو پس اگر سوال کریں تو یار سوال کرے تو تحقیق وضع کیے گئے ہیں بعض الفاظ دوسرے بعض کے مقابلہ میں، پس کیسے سچی آئے گی اس بعض پر یہ بات کی وضع کی وہ بعض وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے. قلنا المعنى ما يتعلق به القصد وهو اعم من ان يكون لفظا او غيره. بس علامہ جواب دیتے ہیں معنی کا ہم نے معنی کیا تھا ما یقصد بشیء ما، اور ایک اور تعریف ہے معنی کی اصطلاحی کہ ما یتعلق بہ القصد ما. اے دو تعریفاں سن تو ہمیں دسیاں، پہلے دس دیتی ایک دوجی ہون دس دیتی کہ معنی کی دو تعریفیں اصطلاحی کیڑی کیڑی، معنی کی دو تعریفیں ہیں. اور جواب اجے بعد ہی دینا ہے. پہلی تعریف ما یقصد بشیء، دوسری تعریف ما يتعلق به القصد. ان کا معنی سمجھے کہ معنی وہ ہوتا ہے معنی وہ ہوتا ہے کہ قصد کیا جائے اس کا شے کے ساتھ، شے کے ساتھ. معنی وہ ہے جس کا قصد کیا جائے دال کے ساتھ، جس کا. کیا جائے دال کے ساتھ. تو یہ جو زید عمر بکر ہیں ان کا قصد کیا گیا ہے لفظ اسم دال کے ساتھ کہ کوئی نہیں؟ بولو تو پھر معنی کی تعریف سچی آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ ایسا بات. اچھا دوسری تعریف معنی وہ ہے کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ متکلم کا قصد. معنی معنی وہ شے ہے کہ تو جب ہم نے لفظ اسم بولا اس سے مراد زید لیا تو اب یہ جو زید ہے اس کے ساتھ ہمارے قصد نے تعلق پکڑا ہے کہ نہیں لفظ اسم سے؟ آگے جے سمجھ. تو یہ حکم مقدمہ وہمیہ کہ معنی وہ ہوتا ہے جس کا قصد کیا جائے دال سے. معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا قصد کیا جائے دال سے. آمزی وہ جو مدلول ہے وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو. معنی وہ ہوتا ہے جس کا قصد کیا جائے دال سے. جس کا قصد کیا گیا دال سے وہ معنی ہے. آمزی وہ یا لفظ ہو یا لفظ کا.
تو لفظ اسم سے زیدن کا قصد کیا گیا ہے کہ نہیں؟ لفظ ضربہ کا فعل ان سے، لفظ من کا حرف ان سے، تو لہذا معنی کی تعریف سچی آگے معنی کی. تو اب یہ اس میں داخل ہے، اس میں نکلے نہیں. آخ بشبہ کیا کیا جی معنی کی علامہ نے جواب دیا ہے جواب دیا ہے کہ معنی کی ہیں دو تعریفیں دو تعریفیں اور دونوں تعریفیں سچی آ رہی ہیں. پہلی تعریف ہے کہ معنی وہ شے ہے جس کا قصد کیا جائے دال کے ساتھ. دوسرا معنی وہ شے ہے کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ متکلم کا قصد. تو جب لفظ اسم بولیں گے، زید مراد لیں گے، تو یہ دال سے اس کا قصد کیا گیا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پھر تعریف سچی آ گئی. ہم کہتے ہیں معنی وہ ہے کہ تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ قصد. کون تعلق پکڑتا ہے؟ قصد کندہ متکلم دا اور قصد ہوتے مجدہ. اور وہ کون؟ وہ معنی جب معنی عام ہے اور جنہ قصد کیتا گیا دال کولوں، وہ جڑا مقصود ہے وہ عام ہے اس سے کہ ہو لفظ یا غیر لفظ. ہاں جی شابہ جی. معنی وہ ہوتا ہے کہ تعلق پکڑتا ہے اس کے تعلق پکڑے اس کے ساتھ متکلم کا قصد، اور وہ عام اور وہ جو جس کے ساتھ قصد کا تعلق ہے جو مقصود بنا ہے، عام ہے اس سے کہ ہو لفظ یا لفظ کہ ہو وہ مقصود لفظ یا غیر لفظ. چل بن کیا معنی وہ ہے کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ متکلم کا قصد، اور وہ مقصود عام ہے اس سے کہ ہو وہ لفظ یا لفظ کا غیر. چلو جی شاباش. چلو